ممبر پاک پر تشریف فرما باوقار ذوی الاحترام کو تھوڑا کم کریں، آواز بڑھا دیں۔ جو ہمارے بھائی باہر کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ نوجوان بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ اے بچہ، اے لگتا ہے یہ کسی اور علاقے سے آئے، سمجھ نہیں پا رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ممبر پاک پہ علماء ربانی جین کا ایک نورانی قافلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلوہ گر ہے، اور یہ آپ کے جلسے کی کامیابی بھی ہے، اور اس مدرسے کی بھی کامیابی ہے کہ اتنے علماء تشریف لائے۔ آج کے جلسے کے نقیب ہندوستان ہمدرد قوم حضرت علامہ قاری محمد یوسف رضا صاحب کو بلا سنبھلی بہترین نظامت آپ حضرت کی زبانی سماعت فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے قاری خوشیلان ماہر تجوید و بیان حضرت قاری محمد عابد صاحب خجلہ کا ایک مختصر جامع خطاب سماعت فرمایا۔ ان سے پیش شر ہماری جماعت کے ذمہ دار عالم شاعر ملک ہندوستان حضرت علامہ مولانا الحاج محمد وسیم الرحمان صاحب نوری کو سماعت فرمایا۔ قاری محمد محسن صاحب خجلہ کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ خاک ساران جو آپ کو بٹھا رہے ہیں بیٹھیں، انہیں الٹا جواب نہ دیں، یہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا یہ یہاں آنا بیکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول کو کوئی بھی آپ کی ادا پسند آ گئی تو یقین جانیں دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ممبر پاک پہ ہماری جماعت کے ایک اور استاد الحفاظ حضرت قاری محمد عمر صاحب اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، جو مہر کھپٹی سے تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ میں حضرت مفتی محمد راشد صاحب اللہ بھی تشریف لائے۔ حضرت قاری محمد اشرف صاحب اللہ جو ڈھکا موڑ مدرسہ مسجد سے تشریف لائے وہ بھی جلوہ گر ہیں، اور نگری سے تشریف لائے حضرت مولانا آس محمد صاحب قبلہ یہ بھی جلوہ گر ہے۔ حضرت کے والد کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو صبر و تحمل عطا فرمائے، آمین۔ والد کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بڑی لگن سے اور جہد مسلسل سے کام کرنے والے عظیم اسلامی اسکولر ہیں حضرت قاری محمد زاہد صاحب قبلہ، جو اس جلسے کے بانی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان کا مکمل اسٹاف مبارکباد کے لائق ہے۔ حضرت حافظ محمد وسیم صاحب یہاں جلوہ گر ہیں، حضرت حافظ محمد عمران صاحب، تمام ہمارے علماء کرام، اللہ یہاں سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ پتہ نہیں آپ کا کون سا قدم یہاں قبول ہو جائے، کون سا شعر قبول ہو جائے۔ قاری محمد یوسف صاحب اللہ کو آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کون سا شعر بارگاہ رسالت میں ہے، آج ہندوستان میں ان کو سنا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو پتہ نہیں کون سا ایسا مقبولیت کا وقت ہو کہ ہم مقبول ہو جائیں، تو آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے ان کے گھروں سے بھی جو مہمان آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی فارغ ہو کر کے جلسے میں آ کر بیٹھیں، بلند آواز سے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد الباری صاحب میرا منظری یہ بھی تشریف فرما ہے. خیر بہت سارے علماء ہیں. میرا اللہ سب کو پہچانتا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں شکلیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. بے شک ہے کہ نہیں, یہ بولیے, دل دیکھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. یہاں پہ فتح پور اور فتح پور کے علاوہ کتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ دور سے جو آئے ہیں آپ کے ہمارے علاقے سے آئے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ فتح پور کے لوگ نہیں آئے ہیں, تو اس میں گاؤں کی توہین ہے. اس لیے کہ جلسہ پورے گاؤں کا ہے, مدرسہ رسول اللہ کا ہے, اور رسول سب کے ہیں. ہمارے حاجی محمد یونس صاحب بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے, فریابی سے تشریف لائے, بڑا خرچ کرتے ہیں دین کے معاملے میں. اللہ پاک انہیں اور زیادہ پروردگار ترقی عطا فرمائے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ 10,000 روپے کی کمی چل رہی تھی, مسجد کا پلاسٹر چل رہا تھا. یہ گئے پتہ نہیں کہاں سے, کدھر سے آئے, ماشاءاللہ 10,000 تقریباً اور زیادہ تھی, کمی بیش انہوں نے پیش کیے, کام ہو گیا. خیر ایسے بھی مخیر لوگ موجود ہیں, پتہ نہیں کون سے ایسے دلیر وہ نہیں ہوتا جو ڈانس پارٹیوں میں جا کر کٹیاں لوٹاتا ہے. دلیر وہ ہوتا ہے, دل والا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور کے رسول کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. تو آپ چاہتے ہیں میری تقریر ہو جائے, گردن ہلا رہے ہیں آپ, زبان سے نہیں بول رہے ہیں. میرا زور سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال, والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال, وعلى آلہ واصحابہ المضارعین له فی الصفات والاعمال. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حظ الوباء الحاطمة, المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا انیس بے کساں, چارہ ساز درد منداں, کونین کے والی, شفیع المذنبین, حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں سارا مجمع, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بات بتاؤں, آپ میلاد سجائیں یا کسی کو بڑی شکل دے دیں, جلسہ کہہ لیں, جو بھی ہو اس میں ضرور آیا کریں. میلاد ہو, جلسہ ہو, سب میں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بے شک بولیے, نہیں میلاد میں نہیں جائیں گے, وہ چھوٹی ہے, ہم تو بڑے آدمی بڑی محفل میں جائیں گے. آپ کی نظر میں ہوتی ہے وہ چھوٹی محفل, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی محفل چھوٹی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے نام پر منسوخ کی گئی ہے. بولیے, ایسے ہی کوئی آنے والا میلاد میں آئے آپ کے یہاں, ایسا نہیں مولانا چھوٹے ہیں, میلاد میں آئے چھوٹے ہو گئے, نہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بڑا کرتا ہے. بولیے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم نہیں جائیں گے میلاد میں. ارے بولیے, ہم بڑے مولانا ہیں, تو جس نے سوچ لیا بڑے مولانا ہیں
اب پھر وہ چھوٹے خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، بے شک اپنی ہانکنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہم تو بڑے ہیں، لوگ ہمیں سلام کریں گے، یہ سلام لوگ تھوڑی کرتے ہیں، اللہ اگر چاہے گا تو تجھے سلام کروائے گا، یہ ارے بولیے اچھا ہے، اللہ اگر چاہے گا تو تیری عزت میں چار چاند لگیں گے، ورنہ آپ نے عزت داروں کو بھی ان کی عزتوں کے تاج اترتے دیکھے ہیں، اور جو بیچارے سر ڈھکنے کے لیے ڈھانپنے کے لیے چھتیں بھی نہیں تھی، آپ نے انہیں محلوں میں رہتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جیسے بولیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر تو اسی کے دست قدرت میں ہے، ارے بولیے اسی کے دست قدرت میں ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے محفل میں آیا کریں، بیٹھا کریں۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو، واہ 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 سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، اپنے نبی کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ سے حضرت علامہ قاری یوسف صاحب قبلہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، شاعر صاحب آئے انہوں نے کہا سبحان اللہ بولو، اور بھی خطبہ آئیں گے وہ کہیں گے سبحان اللہ بولو، آپ سبحان اللہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا پسند آ گئی تو بینیفٹ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ میاں اللہ کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے، اس کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، لوگوں نے اللہ کو دھوکے سے پکارا، رب کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو بیڑا ان کا بھی پار ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حضرات پوری رات ہو گئی، یا صنم کہتا رہا، بت خانے میں بت کو یاد کرتا رہا، اس کی پوجا کرتا رہا، رات کا آخری پہر آیا، آنکھ لگ گئی اور دھوکے سے یا صنم کی جگہ زبان سے نکلا یا سمد، یا سمد، یہ رب کی صفت ہے، یہ رب کی صفت ہے، اس کے معنی ہے بے نیاز، زور سے بولو بے نیاز۔ وہ کہتا تھا یا صنم کے معنی ہے بت، یعنی بت کی توجہ کو اپنی جانب پوری رات مبذول کراتا رہا، اس کو اپنی جانب اس کی توجہ دلاتا رہا، لیکن اس نے اس کی نہ سنی۔ وہ کیا سنے گا؟ ارے بولیے، وہ سنتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں؟ نہ بولتے، نہ سنتے، نہ کھاتے، نہ پہنتے۔ ارے بولیے، کوئی میں نے ہوائی فائرنگ تو نہیں کی ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا، غالباً 8 یا 10 سال کی عمر تھی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے بت خانے میں، کہا بیٹے یہ اپنے معبود ہیں، ان کی پوجا کرو، تو وہ کہہ کر کے چلے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں بھوکا ہوں، تو اگر خدا تو مجھے کھانا کھلا دے، میں بھوکا ہوں، اگر تو میرا رب ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر کہا اچھا میں پیاسا بھی ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ اب وہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو بت ہے۔ ارے بولیے، وہ کیا ہے؟ وہ تو بت ہے۔ پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا جب کھانا نہیں کھلا رہا، پانی نہیں پلا رہا، تو کام کرتے مجھے کپڑے پہنا دے، نئے کپڑے دے دے، اگر تو ہی میرا خدا ہے۔ اب وہ تو خود ننگا ہے، ننگا کیا پہنائے گا کسی کو؟ ارے بولیے، جو خود ننگا ہو وہ کسی کو کیا پہنائے گا، کیا دے گا؟ تو اس نے پھر کپڑا نہیں دیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آ گئے، بولے میرا خدا ہے، نہ تو مجھے کھانا کھلا رہا ہے، نہ پانی پلا رہا ہے، نہ کپڑے دے رہا ہے،
آپ نے ایک پتھر اس پتھر پہ مارا اور وہ ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا۔ حضرت ابو قحافہ آئے، آنے کے بعد کہا بیٹے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پورا قصہ بیان کیا۔ آپ ان کے والد نے انگلی پکڑی، آپ کی والدہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا آج تمہارے لال نے ایسے ایسے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا تھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب میرا ابو بکر پیدا ہو رہا تھا، زور سے بولو، جب یہ پیدا ہو رہا تھا تو میں نے آسمانوں پہ کسی کو ندا دیتے سنا تھا کہ یہ صدیق ہے۔ زور سے سبحان اللہ، یہ صدیق ہے۔ تو حضرات کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا نا، وہ بت خانے میں بنی اسرائیل کی توجہ آپ کی، وہ پوری رات کیا کہہ رہا تھا؟ یا صنم، مسکرائیے جیسے ہمارے حضرت مسکرا رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا مسکرائیے۔ آپ مسکرائیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، ہے کہ نہیں؟ حضرت زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پوری رات وہ کہتا رہا یا صنم۔ صنم نے میں بالکل نہ سنی، دیکھو ان کی پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بات نہ بن جائے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یا صنم، پوری رات صنم کو پکارتا رہا، صنم نے کوئی رپلائی، کوئی جواب نہ دیا۔ دھوکے سے زبان سے نکل گیا یا سمد، یا سمد۔ اللہ کو اس نے یاد کیا، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی جو تمنا ہو اس کو پوری کر دیا جائے، جو مانگ رہا ہے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا تھا مولا یہ تو دھوکے سے اس کی زبان سے نکلا ہے، تیرا نام دھوکے سے نکلا ہے، یہ تو بت کو پکار رہا تھا، یہ تو بت کو یاد کر رہا تھا، تیرا نام تو دھوکے سے لیا ہے۔ سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ قاری محمد یوسف صاحب قبلہ کہیں گے سبحان اللہ بولو تو سبحان اللہ بول کے آپ ان پہ احسان نہیں کریں گے بلکہ یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ کو سبحان اللہ بلوا رہے ہیں۔ ورنہ ہم نے محفلوں میں دیکھا ہے لوگ آتے ہیں بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے، کھادی کے کرتے پاجامے پہن کر کے، وہ کہتے ہیں کہ سواگت میں تالی بجاؤ، لوگ آپ سے تالی بجاتے ہیں، آپ تالی بجا دیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، لیکن جب کوئی آپ سے کہتا ہے سبحان اللہ بولو تو آپ شرما جاتے ہو اور وہی بات کہتے ہو کہ سنی جلسے میں جاؤ تو سبحان اللہ ہی بلواتے ہیں۔ آپ نے اس کے فائدے کو نہیں سنا ہے، اگر فائدہ سن لیتے تو ان کی سبھاؤں میں تالی بجانا بند کر دیتے اور جلسوں میں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے۔ اللہ کی قسم فرشتوں نے کہا تھا مولا دھوکے میں تیرا نام لیا ہے، یہ تو بت کو یاد کر رہا تھا، تیرا نام تو دھوکے میں لیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتہ دھوکے میں ہی لیا لیکن لیا تو صحیح، مجھے بتاؤ پوری رات خود کو یاد کیا، اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اس نے نہ سنا، اگر میں نہ سنوں تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ جو مانگ رہا ہے وہ دے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مولانا ناظم رضا صاحب منظری۔ سبحان اللہ، تو بول دو سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آئی تو کسی کے نعرہ یاد نعرہ بھی لگا دو، کھڑے ہو کے لگا دینا۔ کوئی ایسا آدمی اتنا بہادر کوئی ہے؟ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ یہ تمہارے گاؤں کے ہوں گے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، اتنی غور سے اور گھور کے دیکھ رہے ہیں آپ فتح پور گئی ہیں؟ اچھا حوصلہ، ہاں ہاں ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اور بچل کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرات حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دوستی حضرت جبریل سے ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ، اچھوں کی دوستی سے اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں اور بروں کی صحبتوں سے، بروں کی دوستیوں سے آدمی برا بن جاتا ہے۔ بے شک۔ قرآن نے کہا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تمہیں پتہ چل جائے تو ظالموں کے پاس بیٹھنا بند کر دو۔ محمد بے شک، ظالم کے پاس بیٹھنا بند کر دو، پتہ ہے ظالم ہے پھر بھی آپ اسی سے
بات رکھتے ہیں اسی کے پاس بیٹھتے ہیں، گویا آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ ظالم کی مدد کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی حضرت جبریل علیہ السلام سے ہے، ان سے فرینڈشپ چل رہی ہے۔ ایک دن حضرت یونس نے کہا تھا جبرائیل کسی ایسے بندے سے ملا دو جو اللہ کو اس وقت نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پیارا ہو، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو، نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو، اس بندے سے میری ملاقات کراؤ۔ حضرت جبریل نے کہا چلیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے دوست کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کس کے لیے سفر کر رہے ہیں؟ اللہ کے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ آپ اگر کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے جاتے ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ سفر کر رہے ہیں، یہ سفر تو جائز ہی نہیں ہے، ان سے کہو اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس اللہ کے نیک بندے کے ملنے جا رہے ہیں اور جبریل لے کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ غلط ہوتا سفر کرنا تو جبریل غلط سفر کراتے؟ ارے بولیے، کیونکہ یہ کتنے بڑے ہو گئے کہ حضرت جبریل سے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بولیے، بات سمجھ میں نہیں آتی، کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اعمالیات ایمانیات ابھی دیکھتے رہے، ابھی تو ابتدا ہے، یہ پورا آپ کے مدرسے کا صحن انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آپ بس میری طرف دیکھتے رہو، ادھر دیکھو دادا، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، سب دیکھنے لگے، بس ایک آدمی نہیں دیکھ رہا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے ورنہ میں وہیں آ سکتا ہوں۔ دیکھیے، آپ بھی میری طرف دیکھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ لوگ رسول اللہ سے برابری کی بات کرتے ہیں، صلی اللہ کہہ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار پہ درود شریف ہے، جب بھی آپ کا نام سنا کریں تو پڑھ دیا کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے گئے، وہ ملنے کے لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برابری کرنے والوں، پہلا سوال اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور آپ سے میں بالکل آپ کی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل سلیس انداز میں، آسان لفظوں میں۔ اعمالیات ایمانیات، بس کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم ہیں تو اس سے پہلے کہو اپنا کلمہ سناؤ۔ وہ کلمہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کس کا ہے؟ ہمارا، امتی کا۔ امتی کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امتی کا کلمہ کیا ہے؟ بولیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مجھے بہت پتہ نہیں کہاں، ایسا لگ رہا کہ یہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں، میں آپ کو کلمہ شریف پڑھا رہا ہوں۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے دل سے کلمہ شریف پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین وظیفہ میں آپ سے کرا رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں آپ کی توجہ کہاں گئی ہوئی ہے، کہاں آپ کھوئے ہوئے ہیں۔ بڑھیا، امتی کا کلمہ کیا ہے؟ آپ ان میں نبی کے کیا ہیں؟ بولیے، امتی ہیں، اور امتی ہونے پر بھی ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ اس نبی کے امتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء یہ کہتے تھے مولا نبی رسول نہ بنا بلکہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ سبحان اللہ۔ ناز ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا ہے۔ حضرات، تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ زور سے بولے لا الہ، زور سے بولے لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے،
اب جو کہے رسول اللہ ہماری طرح ہے اس سے کہو اب یہ بتا تیرا کلمہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا کلمہ کیا تھا؟ نبی کا کلمہ کیا تھا؟ تو نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ہمارا کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو اس سے کہو بھائی تو اپنا کلمہ کا جو دوسرا جزو ہے اس کو چینج کر لے، جو دوسرا کلمہ ہے اس کو بدل لے۔ اللہ اکبر، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اگر یہ کہتا ہے تو اتنا پٹے گا کہ پہچانا نہیں جائے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم لوگوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے آقا کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ کہے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اتنا پٹے گا کہ پہچانا نہیں جائے گا، چہرہ اس کا اللہ اکبر اتنا پیٹا جائے گا، لوگ اتنا ماریں گے اس لیے کہ کوئی اگر کلمہ بدلے گا تو وہ قرآن کے خلاف جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ جب کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو فرق واضح ہو جائے گا۔ ارے جب تو کلمے میں نبی کے برابر نہیں ہے، تیرا کلمہ اور ہے، رسول کا کلمہ اور ہے، تو بتا تو کیسے کہتا ہے میں رسول کی طرح ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، سرزمین فتح پور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کلمہ شریف کی بات ہوئی، ایمانیات، اب آئیے اعمالیات، عمل میں نماز پڑھتے ہیں اور کتنے پڑھتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ کل کو جمعہ ہے، صبح کو جمعہ ہے، جمعہ تو پڑھیں گے ہی، ہم بھی بڑے ہیں جمعہ بھی بڑا ہے، ارے زور سے بولیے، فجر بھی پڑھیں، ہاں فجر بھی پڑھیں جمعہ بھی پڑھیں۔ اللہ پاک اس جلسے کی برکت سے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 ٹائم کا اللہ نمازی بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم پہ اگر ہماری اندر کیپیسٹی ہے نا، استطاعت ہے تو ہم حج بھی کریں گے، حج اور زکوٰۃ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں چندہ دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، احسان کوئی نہیں کرتا، بلکہ یہ مدرسہ آپ پہ احسان کر رہا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے۔ بے شک بے شک، بہت ورنہ برقعے اوڑھ کے آ رہے ہیں، برقعے اوڑھ کے، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، غیر لوگ اغیار، اور وہ تمہاری زکوٰۃ ڈکار رہے ہیں، بولیے تو آپ کی زکوٰۃ غیر کھا گئے۔ جنہیں زکوٰۃ دینے جائز نہیں، زکوٰۃ مسلمان کو دینا جائز ہے، غیر کو آپ اس کی ویسے ہیلپ کر سکتے ہیں بطور انسانیت، آپ کے دیش کا، آپ کے ملک کا ہے، ہمدردی کر سکتے ہیں، آپ اس کی ایسے ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ قربانی کرتے، آپ نے بکرا ذبح کیا، آپ کو بکرا اپنے کسی غیر مسلم کو نہیں، کیونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ حق شریعت کا ہے، ہاں اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کی دوستی ہے تو آپ بکرا خرید کے اس کو بو دیجئے، ہاں اگر آپ نے دے دیا تو آپ نے مسلمان کا حق مارا ہے، بے شک۔ اور کسی کا حق مار کے کتنی نمازیں پڑھ لینا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ مدرسے کا بولو احسان ہے کہ نہیں ہے کہ تمہاری زکوٰۃ مدرسے میں پہنچ رہی ہے، صحیح جگہ پھٹ ہو رہی ہے،
ارے بولیے صحیح جگہ لگ رہی ہے حضرات. تو اگر مالدار ہے تو زکات بھی آپ کو دینا پڑے گی, آپ کو نماز بھی ادا کرنا پڑے گی. رمضان شریف کے روزے کتنی ہی گرمی کے کیوں نہ آئے, آپ کو روزے بھی 30-29 رکھنے پڑیں گے. اللہ اکبر, توجہ دیں, زکات بھی آپ دیں گے, آپ حج بھی کریں گے, آپ نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے. یہ چاروں فرائض آپ ادا کریں گے. جو غریب ہیں تو وہ اس سے مستثنی ہو جائیں گے, نہ وہ زکات دیں گے اور نہ وہ حج کریں گے. اللہ اکبر, یہ دونوں چیزیں ان پہ فرض نہیں رہیں گی. اگر اللہ اکبر حج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, اور اگر وہ اپنا پیسہ دینا چاہے تو وہ پھر وہ زکات میں نہیں بلکہ وہ صدقے میں لکھا جائے گا. توجہ دیں عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں اس پہ آپ تھوڑی سی آپ توجہ دیں. آپ کو تھوڑی کوشش میں کرو, تھوڑی کوشش آپ کریں, تبھی دونوں طرف سے بات بنتی ہے, تبھی تقریر ہوتی ہے. تقریر نہ تو کی جاتی ہے بلکہ کروائی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو زکات بھی دینا پڑے گی, حج بھی کرنا پڑے گا, روزہ بھی رکھنا پڑے گا. لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ حج تو فرض تھا, مصطفیٰ نماز بھی پڑھتے تھے, مصطفیٰ روزہ بھی رکھتے تھے, لیکن اللہ کے رسول پہ زکات فرض نہیں ہے, نبی پہ زکات فرض نہیں ہے. امتی وہ ہوتا ہے کہ مال والا ہے تو زکات فرض اس پہ ہوتی ہے, لیکن نبی پہ زکات فرض نہیں ہوتی. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایسے کہتے ہیں آپ ہماری طرح مصلک اعلیٰ حضرت. اور عشر پہ بھی آپ رمضان شریف میں دیں گے. کیا اللہ تعالیٰ آپ کو فقط رمضان شریف میں کھلاتا نہیں, کھیتی آپ کی ہوتی ہے اس میں عشر ہے وہ آپ دیں گے. اور یاد رکھیں آپ کے پاس آلو آیا اور آپ نے آلو کی آپ اپنا عشر نہ نکالا, عید کا عشر نہ نکالا, دھان گیہوں کا عشر نہیں نکالا, تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں, کتنے ہی روزے رکھ لیں, کتنے ہی عمرے کر لیں, 50,000 روپے کا ٹکٹ خریدا, 2 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دیا, کہاں جا رہے ہیں نمبردار, کہاں جا رہے ہیں زمیندار, کہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب, کہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں, کتنے عمرے ہو گئے, انہیں ہر سال 50,000 کا ٹکٹ خریدتے ہیں, 2 لاکھ کا کھانا کھلاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں. یہ عمرہ نہیں ہے بلکہ آپ نے فیشن کر لیا ہے. قسم خدا کی ایک ہی عمرہ کر لیتے, باقی عمرے کی جگہ آپ 2.5 لاکھ روپیہ مدرسے میں دے دیتے, مدرسے کا کام ہوتا, مصطفیٰ مدینے سے مسکرا دیتے. اے میرے امتی, جب تو مدینہ آیا تھا تیرے گاؤں کے مدرسے میں تنخواہیں نہیں نکل رہی تھی تو مجھے تکلیف تھی, اور آج تو اپنے وطن میں ہے, اپنے گاؤں میں ہے, تو نے میرے گھر کو چلا دیا ہے, تو وہاں ہے, میں مدینے میں تو شرازی ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مصلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستاربندی. سبحان آپ زکات بھی دیں, آپ عشر بھی دیں. اچھا نمازیں کتنی فرض ہیں بولیے, پہلے تھی کتنی, 50, 45 کم ہو گئی, بتیری ہو گئی, ارے بولیے بتیری ہو گئی نہ ہو گئی. اب تو کچھ ہو نہیں سکتا تمہارے سوچنے سے, بیکار ہے. 45 ختم ہو گئی, کم ہو گئی, اور اللہ کی شان دیکھیں, اس کے خزانے میں کچھ کمی ہے. اگر ہم کہیں مدرسے کے لیے 1000 روپے دو اور کوئی 100 روپے دے کر چلا جائے, ہو سکتا اس کے 100,000 روپے بھاری پڑ. بے شک. ارے بولیے, اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ نیتوں پہ فیصلے فرماتا ہے. تو 50 فرض تھی, 45 کم ہوئی, لیکن ثواب اللہ 5 میں 85 کھاتا تھا. جی بے شک بے شک. ہے کچھ کمی؟ ارے بولیے, وہاں کچھ کمی نہیں ہے, وہاں تو آپ رب کو راضی کر لیں. رب راضی تو سب راضی, رب راضی تو سب راضی, وہ ناراض تو آپ بیکار. عزیزان ملت اسلامیہ, 5 نمازیں فرض ہیں,
فجر کی نماز آپ پہ فرض ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن اب آؤ جو نبی کی برابری کرتے ہیں، اے چلہ چلی دلی بھوپال والوں، آپ مجھے بتاؤ نبی کی برابری کرنے والوں، امتی پہ 5 نمازیں فرض ہیں، میرے نبی پہ کتنی نمازیں فرض تھی؟ کوئی بتائے گا مجمع سے؟ آواز نیچے سے آنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، مصطفیٰ جان رحمت پہ 5 نمازیں فرض نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ پہ 6 نمازیں فرض تھی، 6 نمازیں فرض تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت دو، مصطفیٰ امتی سے کس لیے افضل ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے؟ اللہ کی قسم امتی 5 نمازیں فرض ہیں اور مصطفیٰ پہ 6 فرض تھی۔ چھٹی کون سی تھی؟ چھٹی تہجد کی نماز تھی، مصطفیٰ پہ 6 نمازیں فرض تھی۔ اب بھی تو کہتا ہے نبی میری طرح؟ ہائے ہائے ہائے، بہت جواب ہے، جواب۔ حضرات یہ ایک موضوع ٹاپک ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ میں اس پاؤں میں حضرت علامہ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی نے بہت اچھا لکھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے۔ مواعظ نعیمیہ میں آپ پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ خیر اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، بات آئی تو میں نے آپ سے عرض کی۔ یہ میں نے بہت آسان سا واضح فرق آپ کے سامنے رکھا کہ امتی نبی کا فرق کلمہ شریف میں ظاہر ہے، ان کا کلمہ اور ہے، ہمارا اور ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پہ 6 نمازیں فرض ہیں۔ یہ بس 2 باتیں یاد رکھیں، ساری بات تو یاد نہیں ہو سکتی، آسان سی بس 2 باتیں یاد کر کے لے جائیں تو آپ ہو سکتا ہے کسی کے سامنے آپ کی گردن نیچی نہیں ہوگی، آپ اس کو نیچا کر دیں گے، اس لیے کہ نبی کا غلام ہمیشہ سر اٹھا کر کے جینے کے لیے آیا ہے۔ محبت سے کہے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا دوستی حضرت یونس علیہ السلام، حضرت جبریل سے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، حضور مفتی اعظم سنبھال، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ اسٹیج ہل رہا ہے، بہت حساب سے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم سنبھال، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ بیٹھیے حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مفتی اعظم سنبھل حضرت علامہ مفتی قاری محمد علاء الدین صاحب قبلہ مفتی اعظم سنبھل پوری شان صدارت خطابت کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور ہندوستان کے مایہ ناز خطیب حضرت علامہ مفتی محمد جلیس صاحب قبلہ وہ بھی پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر پاک کی زینت بنے ہیں۔ میں ہٹوں گا انشاءاللہ، پھر حضرت کا نمبر لگے گا، لیکن آپ کو نہیں ہٹنا ہے، آپ کو ڈٹنا ہے۔ ڈٹیں گے تو بھائی صاحب، میرے بڑے بھائی تھوڑی سپورٹ کریں، آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ یہ جلسہ کوئی شخصی پروگرام نہیں ہے، یہ سب کا پروگرام ہے، یہ مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے، سب کو یہاں مل کے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ کامیاب ہوگا تو ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں گے۔ توجہ دیں حضرات، توجہ، بس میں 9 لسٹوں گفتگو کروں گا بہت تیزی کے ساتھ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر کے حضرت جبریل چل رہے ہیں۔ چلو میں تمہیں اس بندے سے ملاتا ہوں جو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہے۔ ارے آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہے نبیوں کے بعد، اس بندے کو دیکھیں گے؟ ارے دیکھیں گے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے ایمانداری کے ساتھ، اب ہاتھ نیچے کیجئے۔ حضرت جبریل لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، چلے ہیں فلسطین کی سرزمین پہ پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، جا کر کے کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، دست و پاس اپاہج و معذور ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ
اشارہ کیا، یہ دیکھو یہ اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے اس وقت میں۔ کہا کیا مطلب؟ بولے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی زبان سے جب سے اللہ کی صدا جاری تھی وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا، وہ اپنے رب کا نام لے رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں ہماری توہین کر دی، ہم سے بار بار سبحان اللہ بلوایا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کو ہلکے میں مت لیجئے، یہ کتنا بہترین عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا جبریل بلبل شدرا، یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ تو مولا کا نام لے رہا ہے، یہ تو اپنے مالک کا نام لے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت جبریل نے کہا آپ کی تمنا ہے اس بندے سے ملنے کی جو اس وقت اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہے، تو آپ مل چکے ہیں، آپ اس کا دیدار کر لیں۔ اس وقت میں یہ اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہے۔ کہا کہ اللہ کا نام لینے سے ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو گیا۔ کہا ہاں، انہیں وجہ کیا ہے؟ انہیں وجہ تو ظاہر ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے پھر بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے پھر بھی رب کا نام لے رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہے پھر بھی رب کا نام لے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منزلی، جشن دستار بندی علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ ارے اب تو بول دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم، کون نہیں جانتا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے اللہ میرے بعد اگر نبی بناتا تو عمر کو بناتا، لکانا عمر نبی ہوتے۔ زور سے عمر جس راستے سے گزرے شیطان اس راستے سے نہ گزرے، وہ عمر خوف خدا دیکھے، 5 ٹائم کی نمازیں کیا پڑھ لی، اپنے آپ کو بس اللہ بہت اللہ کے قریب سمجھتے ہونا، اپنی نمازوں پہ غرور کرتے ہونا، اپنے حج پہ گھمنڈ کرتے ہونا۔ اللہ اکبر، بچے آپ کے ڈاکٹر بن گئے، بچوں پہ گھمنڈ کر رہے ہو، آپ کی کھیتی اگر زیادہ ہے تو آپ اپنی کاشتکاری پہ اترانے لگے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد والا بنایا ہے، اولاد تیری کامیاب ہو گئی تو اس کو برباد ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ 1 منٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں، پیر ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ ختم ہو جاتا ہے، اتنے پیسے انسان پر اٹھ جاتے ہیں کہ ہاتھ میں کٹورا آ جاتا ہے، پھر اللہ کا گھر یاد آتا ہے، امام صاحب دعا کر دے بہت پریشان ہو، 8 دن ہو گئے بچہ ACO کے اندر ICO میں رکھا ہوا ہے، سانس پتہ نہیں لے رہا یا نہیں لے رہا ہے، آنکھ نہیں کھولی ہے۔ آپ نے رب کی طاقت کو دیکھا نہیں، رب قادر مطلق ہے، جب چاہے جو چاہے جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس کی شان اللہ اکبر، وہ اپنی شان میں انوکھی امتیاز رکھتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، سب کو کھلاتا خود کچھ نہیں کھاتا، سب کو پہناتا ہے خود پاک ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب قادر مطلق، پاور والا خدا، شکتی شالی خدا، رب العالمین، کائنات کو پالنے والا خدا، خالق ارض و سماوات، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، عالم الغیب و شہادہ، اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی غالباً عمر شریف 65 سال کی ہے۔ آپ اپنی آخری زندگی کے مرحلے کو طے کر رہے گئے، ایک رات کیا ہوا، خوف خدا طاری ہو گیا، نماز عمر کے پاس ہے، روزے عمر کے پاس ہے، قرآن کی تلاوت عمر کے پاس ہے، بیواؤں کا پیار عمر کی جھولی میں ہے، یتیموں کی دعائیں عمر کے دامن میں ہے، لیکن خوف خدا دیکھے اگر نہیں تھی عمر میں، عمر کے اندر جھکاؤ تھا، گئے تھے اللہ اکبر یہودیوں کے ملک میں، جب باری آئی تھی نوکر کی، خادم کی اونٹ پہ بٹھانے کی، تو خادم نے کہا تھا حضور عیسائی آ رہے ہیں، اغیار آ رہے ہیں، دیکھ کے کیا کہیں گے کہ مالک جو ہے بادشاہ امیر المومنین یہ نکیر پکڑ کے ہانک رہا ہے، خادموں پر سواری کر رہا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ عمر نے کہا تھا عمر انشاء کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے، نمبر 13 آیا ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غلام سوار ہو رہا ہے، خادم سوار ہو رہا ہے، تیری طرف نہیں دیکھوں گا، مدینے والے کی طرف دیکھوں گا، میں ان کا نوکر بن کے آیا ہوں، میں ان کا غلام بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे गौसियत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उमर नमाज खास है, टहनी पकड़ के बोले अल्लाह उमर को तो ये टहनी बना देता ताकि कब्र के सवालात से बच जाता, मैदान महशर के सवालात से बच जाता। ये खौफ है। सोचें हम अपने बारे में, आप सोचें अपने बारे में, अल्लाह हमें कब्र की तंगी से, मैदान महशर की गर्मी से बचा दे। आमीन कह दो, जोर से बोलो आमीन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उमर फारूक आज़म रात के वक्त में अपने कब्रखाने से निकले, अपना बदन तब कटी तारी थी। हजरत हुज़ैफा के दरवाजे पे खड़े हुए थे, दस्तक दी। हजरत हुज़ैफा अंदर से निकल के गेट पे आए, दरवाजे पे आए, उमर को खड़ा हुआ देखा तो काम गए। कहा उमर इतनी रात में आने की जरूरत क्या है? उमर तुम कोई खबर मेरे पास कर देते, मैं खुद चल के तुम्हारे दरवाजे पे आ जाता। आप मेरे दरवाजे पर रात चल के आए हो, बताओ तो सही उमर परेशानी क्या है, बताओ तो सही उमर बात क्या है? तुमने हुज़ैफा का इतने वक्त में रात के इतने हिस्से में दरवाजा खटखटाया है। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, ए हुज़ैफा तू मेरे नबी का राजदार है, मेरे नबी के तुम राजदार हो। मुस्तफ़ा ने वो लिस्ट तुम्हें सौंपी है, तुम्हें बताया है मुनाफिक यहाँ कौन है। और यही वजह है कि जिसकी नमाज जनाजा में तुम शिरकत करते हो तो बगैर किसी कीलो काल के सारे लोग शिरकत कर लेते हैं और देखते हैं कि हुज़ैफा नमाज में नहीं है इस आदमी की, तो लोग फिर बचना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि तुम्हें मालूम है यहाँ मुनाफिक कौन है। आप देखेंगे कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला नमाज जनाजा पढ़ा रहे, आप तेजी के साथ जाएंगे पढ़ लेंगे। क़ारी मोहम्मद यूसुफ साहब, मुफ्ती मोहम्मद जलील साहब क़िबला को आप देखा, हमारे उलमा को मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला, क़ारी तमाम हमारे उलमा, क़ारी मोहम्मद आबिद साहब की देखा आपने, टोपी देखी, ये तो अपना ही आदमी है। बोलिए टोपी बता रही है ये तो आला हजरत वाले हैं। अरे बोलिए पजामे ने बता दिया ये तो सुन्नी है? बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा देख के आप समझ गए ये अपना नहीं है। आप निकल गए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, हुज़ैफा तुम्हें मालूम है जिसकी नमाज तुम पढ़ते हो उसकी सब लोग पढ़ लेते हैं। उमर 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 हुज़ैफा तुम्हें नबी ने बताया है, सारे लोगों के बारे में बता दिया, ईमान वालों के बारे में तुम्हें मालूम है, मुनाफिकीन के बारे में तुम्हें मालूम है। अल्लाह अकबर, तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, नमाजों पे, अपने उम्रे पे, अपने हज्जों पे इतराने की जरूरत नहीं है। हजरत हुज़ैफा ने कहा उमर कहना क्या चाहते हो? उमर पूछना क्या चाहते हो? उमर खुल के बोलो, खुल के। उमर क्या मालूम करना चाहते हो? उमर ने फर्राई हुई आवाज में कहा था, हुज़ैफा मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की लिस्ट तुम्हारे हवाले की है, क्या उन मुनाफिकीन में उमर का तो नाम नहीं है? इतना सुनना था। हज़रत हुज़ैफा रोने लगे, उमर आप क्या कह रहे हो? मुनाफिकीन की लिस्ट में अपने आप के नाम के बारे में आप मालूम कर रहे हो। उमर मैंने ये तो नहीं सुना तुम्हारा नाम, लेकिन मैंने इतना सुना है नबी फरमाया करते थे, हुज़ैफा मेरे बाद अगर नबी कोई होता तो मेरा उमर होता। उमर मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन इतना सुना है कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान भी उस रास्ते से नहीं गुजरा करता। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद। आप मुख्तसर से अपने सजदों पे इतराने की कोशिश कर रहे हो, इसका नाम मेरे दोस्त खशियत इलाही है। उमर ने तो जन्नत का मुद्दा सुना था, नबी ने कहा था अबू बकर तुम भी जन्नती, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म तुम भी जन्नती। मालिक जन्नत उन्हें जन्नती कह रहे हैं, फिर भी ये इतनी खशियत। अल्लाह अल्लाह, इसी का नाम खौफ खुदा। जोर से बोलो, इसी का नाम, जोर से बोलो, खौफ खुदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना। अभी हजरत क़ारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला ने जिक्र किया था
کرناٹک کی وہ لڑکی مسکان، وہ نہیں ڈری؟ ارے بولیے، اور مسلمان ڈرتا نہیں ہے، جو رب سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اشرف من کل شے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ جو رب کی کبریائی بیان کرے، رب کو بڑا کہے، رب کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ یہ کسی کے سامنے جھک جائے، یہ مات کھا جائے۔ اللہ اکبر، توجہ دینا۔ میں ان گنڈوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ملک میں انتشار کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کو دو سمودائے کے نام پہ بانٹ کے اس کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے ہاتھوں سے قلم کتاب چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسکول اور یونیورسٹیز کو پیچھے کر کے وہ ہمیں دھارمک استروں کے نام پر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کرنا عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو آپ اس کا بھی خیال کریں۔ اللہ اکبر، آج تم ہماری بیٹیوں سے حجاب کھینچنا چاہتے ہو، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تمہاری بیٹی ہے اس کی بھی حفاظت کرو، غیر کی بیٹی ہو اس کی بھی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے جو اسلام کی تعلیم کو پڑھتا ہے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر ایک شخص نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کی اور رسول کائنات کو یہ کہا کہ محمد ابن عبداللہ نے جھوٹ سے کام لیا، کس سے کام لیا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات، ہنگامہ ہو گیا، خبر وائرل ہو گئی۔ 1 سال کے ٹھیک بعد اسی کی بیٹی نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ باپ کہے مصطفیٰ کو جھوٹا، اسی کی بیٹی مصطفیٰ کی تصدیق کرتی ہے، مصطفیٰ کی سچائی کو قبول کرتی ہے۔ میڈیا آ گئی، صبح رات ہوئے، کہا بیٹی ایک بات بتانا، 1 سال ابھی نہیں ہو پایا ہے، باپ تیرا مصطفیٰ کو جھوٹا بولتا تھا اور تو اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہی ہے، وجہ بتا وجہ، ریزن کیا ہے؟ ریزن اسلام کو پڑھنے والی اس بیٹی نے کہا تھا باپ نے پڑھا نہیں تھا، میں نے پڑھا ہے۔ 1 سال پہ اسی دن سے مطالعے کی میز پہ بیٹھی تھی، میں نے پانی اسلام کے لائف اسٹائل کی اسٹڈی کی، میں نے مصطفیٰ کے مکی جیون کو پڑھا، مدنی زندگی کو پڑھا، میں نے طائف کی زندگی کو پڑھا، میں نے خانہ کعبہ کے اندر ان کی عبادت کو پڑھا۔ اللہ کی قسم، مکے والے پتھر مارتے تھے، جب وہ چلتے تھے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، لوگ انہیں دیکھ کے تالیاں بجاتے تھے، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا۔ ان کا حقیقی چچا ابو لہب اونٹ پہ بیٹھ کے آتا تھا اور مصطفیٰ کے اوپر دھول کو اونڈیلتا ہوا جاتا تھا، بکھیر کے دھول کو ان کے اوپر کہتا تھا یہ میرا بھتیجا پاگل ہو چکا ہے، باز اللہ کوئی میرے بھتیجے کی بات نہ سننا۔ سگا چچا ان کی مخالفت پر آوازہ تھا، عتبہ ان کے پیچھے پڑا تھا، شیبہ ان کے پیچھے پڑا تھا، ولید بن مغیرہ نے ان کی دشمنی پہ کمر کس رکھی تھی، لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے، لوگ تالیاں دیتے تھے، لیکن مجھے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی اتنا بردبار انسان نظر نہ آیا، اتنا سچا انسان نظر نہ آیا۔ لوگ تالیاں دیتے تھے اور آمنہ کا لاؤ دعائیں دیتا تھا، لوگ کانٹے بھی چاہتے تھے، وہ جواب پھول بکھیر کے دیتا تھا۔ اصل بات یہ ہے، نبی نے کہا تھا میرا باپ جھوٹا ہے اور مدینے والا سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مولانا ناظم رضا صاحب منظری، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو خوب سیر کر لو جی، سکون نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کہو گے قاری یوسف صاحب، قاری زاہد صاحب، سکون اللہ کی یاد میں ملے۔ بڑے بڑے امیر کبیر دیکھے لیکن سکون نہ ملا۔ کہاں سکون امام صاحب کے پاس بیٹھنے سے ملا، سکون غریبوں کے پاس بیٹھنے سے ملا۔ نوٹوں میں سکون نہیں ہے، سکون غریبوں کی دعاؤں سے ملتا ہے، سکون اللہ عطا فرماتا ہے۔ ارے بولیے، بات سچی ہے تو بولو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ نیپال کی ایک لڑکی جو فلم دنیا میں کام کرتی تھی، اس کا نام پوجا، بہت پیسہ، اس کے پاس اسٹار، شہرت، انسان کو شہرت چاہیے،
ارے بولیے، شہرت کے لیے کچھ بھی کر لیتا، میرا نام اونچا ہو جائے، کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، اس کے پاس نام بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، وہ کہتی ہائی سے ہائی فائی نشے میں کرتی تھی، لیکن جب تک نشہ تو میں ٹھیک نشہ اترنے کے بعد دل و دماغ میں خرجان مچلتا تھا، دل و دماغ میں بے قراری ہوتی تھی، پیسہ تھا سکون نہیں تھا، شہرت تھی سکون نہیں تھا، میرے فالو بس ماننے والے میرے فین تھے لیکن پھر بھی سکون نہیں تھا۔ کہا پھر سکون کب ملا؟ تو اس پوجا لڑکی نے کہا تھا سکون مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ملا۔ زور سے سکون مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ملا۔ آپ کہاں تک حجابوں پر پابندیاں لگاؤ گے؟ اللہ کی قسم اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا یہ ابھر۔ سبحان اللہ، بہت بہت کہاں تک روک پاؤ گے؟ اس لیے ہمارے نبی کی تعلیم ہے بیٹی بیٹی ہے، اپنی ہو تب بھی بیٹی ہے، دشمن کی ہو تب بھی بیٹی ہے۔ کسی یہ مت دیکھو کہ یہ اگر کوئی کسی لڑکی کے ساتھ موب لنچنگ کا معاملہ ہو، کسی لڑکی کو برسر عام اس کی عزت پہ لوگ ڈھونڈے ہاتھ ڈال رہے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، یہ مت دیکھنا یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹی ایک خیر کی ہے، یہ بیٹی عیسائی کی ہے، یہ پادری کی ہے، یہ فلاں مذہب کی ماننے والی ہے۔ نہیں، اس وقت آپ کو مذہب نہیں دیکھنا ہے، نبی کی تعلیم دیکھنی ہے، ذات پات مت دیکھنا۔ اگر کچھ گنڈے کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہو اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہ دیکھنا نبی نے فرمایا کسی کی عزت بچاؤ تو یہ مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عطائیں، اشارہ ہو منہ میں بولے، اشارہ ہو درخت چلے، اشارہ ہو لوگ امیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اس نبی کی ہم ماننے والے جسے اللہ نے محتاج نہیں مختار بنایا، مختار نبی، زور سے بولے ہمارے مصطفیٰ مختار ہے، اور نبی مختار ہوتے ہیں، نبی مختار ہوتے ہیں، نبی مالک ہوتے ہیں۔ یہ تو بے ایمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی محتاج ہیں، ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، میرے نبی تو اتنے مختار ہیں۔ بس آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی ہماری آپ کی ملاقات۔ اللہ اکبر، توجہ دیں، ایک صحابی ہے، ان کا بیٹا گنگا ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ اکبر، بڑا علاج کرایا، رسول کائنات کی بارگاہ میں آ کر کے رونے لگے، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، یا رسول اللہ کلام نہیں کرتا، اخرش گونگا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے لے کر کے آؤ۔ وہ اپنے بیٹے کو لینے گئے، بی بی سے بیٹا لیا، بی بی نے دامن پکڑ کے معلوم کیا سرتاج کدھر جا رہے ہو، تمام ڈاکٹروں کو دکھا دیا ہے، تمام اطباء کو دکھا دیا ہے، تمام حکیموں کی حکمتیں فیل ہو گئی، کس معالج کے پاس لے کر کے جا رہے ہو؟ ایک ہی راستہ ہے، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کرو، اللہ اگر اشارہ کر دے گا تو بیٹے کو زبان ملے گی، رب کا حکم ہوگا تو بیٹا بولے گا، ورنہ آپ کسی کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں تمام ڈاکٹریاں فیل ہو جاتی ہیں، میڈیسن ناکام کرنا بند کر دیتی ہیں، وہاں سے دعائیں اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں، وہاں سے دعائیں کام آتی ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ دیں عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرتے ارشاد فرماتے بی بی رسول پاک کے پاس لے کر کے جا رہا ہوں، نبی نے بلایا ہے بیٹے کو، بی بی بھی چلنے لگی، شوہر بھی چلنے لگے، جا کر کے رسول کائنات کے قدموں میں بیٹے کو لٹا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یہ تمہارا بیٹا؟ ہاں آقا یہ بیٹا ہے، بولتا نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، بچے کی ماں ہے، اس کی تمنا ہے بیٹا زندگی میں کم سے کم اسے ایک مرتبہ ماں کہہ دے۔ یا رسول اللہ یہ اس کے دادا ہے، ان کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ یہ پوتا ان کو دادا کہہ دے، نانا کی تمنا ایک مرتبہ نانا نواسا کہہ دے، دادی کی تمنا ایک مرتبہ پوتا دادی کہہ کر کے آواز دے۔ ماں کی آرزو خواہش ہے کہ بیٹا بولے یا نہ بولے، ایک مرتبہ مجھے ماں کہہ دے، ان کانوں سے سننا چاہتی ہے اس کی زبان سے بیٹا اس کو ماں کہہ دے۔ اللہ اکبر، رسول کائنات فرماتے ہیں بچے کا منہ کھولو، باپ نے آگے بڑھ کے بچے کا منہ کھولا، جیسے کہ بچے کا منہ کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ اے فتح پور کے کچھ عقیدہ مسلمانوں، مصطفیٰ کا لعاب دہن بچے کے حلق کو گروش کرتا ہوا حلقوم سے نیچے پہنچ
پہنچا، پیٹ میں اترا، جو بچہ کبھی نہ بولا تھا، رسول اللہ نے فرمایا بتا دے میں کون ہوں، جو بچہ باپ کو دیکھ کر نہیں بولا تھا، وہ میرے تیرے نبی کو دیکھ کر، رسول پاک کو دیکھ کر بول پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں کہاں دیکھو گے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، یہ کائنات میں جلوہ مصطفیٰ ہے، زمینوں میں جلوہ مصطفیٰ ہے، آسمانوں میں جلوہ مصطفیٰ ہے۔ چلو تصور میں بریلی شریف امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہوائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے یا رسول اللہ، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن سزائے مہن پیسے ملن یا امر والا تمہارے لیے، خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورشید کا مخفف ہے چاند، خورشید کہتے ہیں سورج کو، علی کی نماز عصر کیا قضا ہو رہی تھی، سورج ہی بھیڑ دیا، رجت شمس ہوا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، سبب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، دیوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی صدا، جو سہولت تمہارے لیے خوب کی سہی چمن، پھول جو نشاد رہے، بار بجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، استغفر